بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشقرآن سننے والے ساتھیوں السلام علیکم۔ وشقرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم سمجھیں گے زکوٰۃ نکالنے کا فارمولہ۔ گزشتہ سال بھی اس طرح کی ایک ویڈیو اردو میں ہم نے اپلوڈ کی تھی۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں مختصر کہ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونا کتنا ہو؟ سونا تقریباً 7.5 تولے سونے ہوں، مثلا گرامر کی کیا کہتے ہیں، گرام کی صورت میں 87.479 گرام ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ سونے کا جو نصاب 7.5 تولہ یعنی کہ گرام ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی، مال تجارت اور نقدی میں سے ذرا بھی مقدار نہ ہو۔ اس طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، مثلا چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 612.35 گرام ہے۔ تو گرام اس صورت میں ہے کہ صرف چاندی ہو، سونا، مال تجارت اور نقدی بالکل نہ ہو۔ اگر سونے یا چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا مال زکوٰۃ بھی ہے، مثلا مال تجارت ہے، خواہ وہ 1 روپے کی مالیت کا ہو، یا نقدی ہے، خواہ وہ 4 آنے ہی ہو، تو سب اموال یعنی کہ سب اموال زکوٰۃ کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر سب کی مالیت سب کی مالیت کیا ہے؟ یہ ہے چاندی کے برابر ہے، چاندی کے نصاب کے گرام کی صورت میں چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یعنی کہ خلاصہ کیا ہوا؟ سونا 7.5 تولہ سونے گرام ہوں، چاندی 52.5 تولے گرام ہوں، مال تجارت یا نقدی یا ان چاروں اشیاء یا ان میں سے بعض کا مجموعہ یا چاندی کے وزن مذکور قیمت کے برابر ہے۔ مذکورہ قیمت یہ لکھا ہوا ہے، مذکور یعنی کہ مذکورہ قیمت کے برابر کسی شخص کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مال تجارت جو ہے، یعنی 4 اشیاء پر یعنی کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو نقدی بھی یہی ہے، نقدی کا حساب بھی سونا چاندی کے حساب سے ہم لوگ لگا لیں گے۔ تو مال تجارت سے مراد وہ چیز ہے جس میں مال کا مال کے ساتھ مبادلہ ہو اور اس میں تجارت کی نیت کی گئی ہو، خواہ کوئی چیز تجارت کی نیت سے خریدی جائے یا کوئی چیز اجرت میں وصول کرتے وقت تجارت کی نیت کی جائے، یا کوئی چیز مثلا گندم قرض لیتے وقت تجارت کی نیت کی جائے، اور یہی نیت یاد رکھیں اس بات کو، یہی نیت تحال باقی ہو تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو مزید اگر آپ مثلا سمجھنا چاہیں تو کسی مفتی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا جو فارمولہ ہے وہ میں آپ کو سمجھانے اور ہم مل کر یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے مجموعہ کل زکوٰۃ۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے کہ مجموعہ کل زکوٰۃ لیں گے، جو بھی زکوٰۃ ہوگی تو آپ اوپر لکھیں گے اور 40 یہاں پر لوگ نیچے لکھیں گے، تو پھر مجموعہ کل زکوٰۃ کو 40 سے آپ ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے۔ تو علماء تو مثالیں دے دیتے ہیں، بہترین مثالیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ مثلا 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اسی طرح آپ حساب لگاتے جائیں، وہ تو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن آج کل کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، کیلکولیٹر ہر کسی کے پاس موجود ہے، تو ہم نے بطور ایگزامپل مثال کے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ مثلا 5 کروڑ پر ہم نے یہاں پر ڈیوائڈ کیا ہے 40 میں، تو 12 لاکھ مثلا رزلٹ ہمارا آیا ہے کہ 12,50,000 زکوٰۃ بنتی ہے 5 کروڑ پر۔ تو آئیے اس کو ہم اب پریکٹیکلی کے طور پر بھی میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کیلکولیٹر یقیناً آپ لوگوں کے پاس بھی موجود ہے، تو آئیے اس کو کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ کیلکولیٹر آپ لوگ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لوگ 5 کروڑ لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے 5 کروڑ لکھ دیا، تو 5 کروڑ کو آپ دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں۔ جو 5 کروڑ کو ہم کیا کریں گے؟ تو 5 کروڑ کو ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے 40 میں، تو یہاں پر دیکھیں تو زکوٰۃ ہماری کیا بنی؟ یعنی کہ 5 کروڑ پر 12,50,000 زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہوا۔ تو یہ انتہائی آسان فارمولہ ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی کہ
وہ میں اس کو مٹا کر دیکھیں ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا، وہ بھی بہت آسان ہے۔ تو وہ طریقہ بھی یعنی کہ مثلا کسی بھی مال کو ہم لوگ کیا کریں گے، 10 حصوں میں کریں گے، تو 10 حصوں میں سے صرف ایک چوتھائی حصہ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جی وشکان سننے والے ساتھیوں، اگر کوئی دیہات میں رہتا ہے وہاں پر کیلکولیٹر نہیں ہے، یا بہت سارے ایسے ہیں کیلکولیٹر استعمال کرنا نہیں جانتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، آج کل کے دور میں میرے خیال سے کیلکولیٹر استعمال کرنا ہر کوئی جانتا ہے۔ تو بہرحال ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، یہ مثال تو میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں، ہم نے اس کو تو سمجھ لیا ہے۔ اب مثلا کسی دیہات میں 10 بوری گندم ہیں یا 10 بوری کوئی کسی بھی چاول کے آٹے ہوں، تو پھر کل مال کو ہم 10 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو 10واں حصہ ہوگا، تو 10واں حصہ میں سے پھر اس ایک حصے کو بھی ہم 4 حصوں میں یعنی کہ ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کریں گے۔ تو پھر یعنی کہ مثلا 10 کلو کے آٹے یا 40 کلو کے جو بھی بوری ہو، تو پھر ایک حصے 10 حصہ بنا کر 10واں حصہ ہوگا، ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا یعنی کہ معمولی حصہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ، مثلا اتنی بہت سارے آپ کے مال ہیں تو غریبوں کا صرف اتنا معمولی سا حصہ بنتا ہے زکوٰۃ کا۔ تو میرے بہن بھائیوں، تو یقیناً آپ لوگ یہ فارمولہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا، تو آسان ہے، بہت بالکل مشکل بھی نہیں ہے۔ تو ہماری طرف سے آج اتنا ہی کافی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، تو اگر چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، یقیناً ایک نیکی کا کام ہے۔ تو میری طرف سے السلام علیکم۔